یہ بتائیے گا کہ 2025 کا جیسے ہی آغاز ہوا اور ڈکیتی کی بڑی بڑی وارداتیں سامنے آئی، 50 لاکھ روپیہ لوٹ لیا، بڑے بڑے اسلحہ، آتشی اسلحہ لے کر جو ہے وہ ڈاکو شہر میں دندناتے پھرتے ہیں، بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں مجاہد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ میرے پاس یہاں پر آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بات شروع کروں گا سال 2024 سے۔ جی، سال 2024 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ کرائم کا جو گراف ہے وہ نیچے آیا تھا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ لاہور پولیس کی جو ہے نا یہ کامیابی اس کو تصور کیا جا رہا تھا، کیونکہ گزشتہ 3 سالوں کی نسبت سال 2024 وہ سال تھا جس میں کرائم کا گراف جو ہے وہ پیچھے آیا، اور آپ نے دیکھا کہ پوری میڈیا نے جو ہے وہ اس کو سپورٹ بھی کیا اور اس کو ہائی لائٹ بھی کیا۔ لیکن جیسے ہی سال 2024 کا اختتام ہوا، 2025 جیسے ہی شروع ہوا، تو اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے ہی کرائم کا گراف جو ہے نا وہ اوپر گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی بازار ایسا نہیں ہے جہاں پر چوری، ڈکیتی سمیت سنگین جرائم کی وارداتیں جو ہیں وہ رپورٹ نہ ہوئی ہوں۔ اور جب یہ گراف ایک دم سے اوپر گیا نا، تو جو افسران ہیں ان میں بھی ایک دفعہ جو ہے نا وہ کھلبلی مچی ضرور ہے کہ یار سال 2024 کے اندر ہم نے اتنی اچھی کارکردگی دی، اور سال 2025 کے ابتدائی 15 دنوں کے اندر کروڑوں روپے کی جو ہے وہ اب تک وارداتیں ہو گئی۔ کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 10 بڑی وارداتیں جس کے اندر کروڑوں روپیہ چھین کے لے گئے، اور ڈاکو بھی اتنے دلیرانہ انداز سے انہوں نے یہ وارداتیں کی کہ بڑی بڑی گنیں لے کر جو ہے وہ کبھی یوٹیلیٹی سٹور کے اندر گھس گئے ہیں، کبھی کسی بیکری کے اندر گھس رہے ہیں، کبھی میڈیکل سٹور کے اندر گھس رہے ہیں، اور ان کو روکنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ کل رات کو ہی جب یہ حالات اتنے زیادہ تشویشناک ہو گئے تو ڈی آئی جی آپریشن نے لاہور شہر کے 30 سے زائد ایس ایچ اوز جو ہے وہ تبدیل کر دیے۔ بالکل کیا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی کی جاتی ہے، ویسے تو ایک تاثر یہ ہے کہ ایس ایچ او جب بھی کسی پولیس اسٹیشن میں لگتا ہے تو اس کو کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کچھ عرصہ اس کو اس علاقے کو سمجھنے کے لیے لگتا ہے کہ بھی یہاں پہ کرائم جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ اگر کوئی منشیات فروش ہے تو وہ کون ہے، فہرستیں بنتی ہیں۔ تو اگر اس طرح سے تبدیلی کر دی جائے، فوری طور پہ تبدیلی کر دی جائے کہ جی کرائم اوپر آ گیا ہے، اور ان لوگوں کو لگایا جائے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 30 سے زائد ایس ایچ اوز جو ہیں لاہور بھر میں تبدیل کیے گئے ہیں، تو اگر ان ایس ایچ اوز کو لگایا جائے جو تجربہ کار نہیں ہے، یقیناً ایک وقت آئے گا کہ وہ تجربہ کار بھی ہو جائیں گے، لیکن نئے سارے لوگوں کو لگا دیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں اس پالیسی پہ کوئی خاطر خواہ رزلٹ لے سکیں گے؟ دیکھیں مجاہد بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو ہمارے سینئر پولیس آفیسرز ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ انہی کو ہی ایس ایچ او شپ ملنی چاہیے، کیونکہ وہ ان علاقوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور جو کرمنلز ہیں ان کی رگ رگ سے جو ہے وہ واقف ہیں۔ لیکن اس وقت لاہور پولیس کے اوپر جو ہے وہ تجربات کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کئی تجربات جو ہیں وہ پولیس کے اوپر ہو چکے ہیں، اور اب بھی یہی تجربات جو ہیں وہ دوبارہ سے پولیس کے اوپر کیے جا رہے ہیں، اور اب یہ کوشش کی گئی ہے جو کہ سب انسپیکٹر رینک کے جو آفیسرز ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لاہور پولیس کے جو 90 سے زائد پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پر جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں، اور جو اعلیٰ افسران ہیں وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جو نئے آنے والی ہماری لاہور پولیس کے جو سب انسپیکٹرز ہیں یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کرائم کو مینٹین بھی کریں گے، اور جو کرمنلز ہیں ان کو نکیل بھی ڈالیں گے۔ ایک بات جو ہے وہ اعلیٰ افسران کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ جو ہمارے سینئر افسران ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تعلقات جو ہیں وہ کرمنلز کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، منشیات فروشوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، جو کرمنلز ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارا کرائم جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بات اعلیٰ افسران تک جب پہنچی ہے تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نئی فورس ہے ہماری، جو نئے سب انسپیکٹرز آئے ہیں ان کو جو ہے وہ ایسا تجربہ کیا جائے کہ لاہور میں ایسے جو مین کی پوائنٹس جو تھانے ہیں وہاں پہ ان کو جو ہے وہ تعینات کیا جائے، تاکہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آئے۔ مجاہد بھائی، آپ سمیت میں بلکہ پورا لاہور یہی چاہتا ہے کہ لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ کرائم کی وارداتیں جو ہیں وہ کم ہوں، شہری جو ہیں وہ ایک دوسرے کو محفوظ تصور کریں۔ لیکن جو یہ سال 2025 کا آغاز ہوا ہے
یہ انتہائی جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اتنی وارداتیں ایک دم سے اتنی زیادہ وارداتیں ہو گئیں، اور وارداتیں ہونے کے بعد جو ہے وہ ملزمان فرار بھی ہو جاتے ہیں، اور ابھی تک کچھ ملزم جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، لیکن جو مرکزی ملزمان ہیں وہ بھی ابھی تک دندناتے پھر رہے ہیں۔ ایک بات سرفراز صاحب یہاں پہ ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ ایس ایچ اوز جو نئے سب انسپیکٹر ہیں وہ یقیناً اختیار ہے ڈی آئی جی آپریشن کا کہ وہ نئے لوگوں کو موقع بھی دیں اور ان کو موقع ملنا بھی چاہیے، تو سینئر جو آفیسر ہوتے ہیں جس میں ایس پی ہیں، ایس ایس پی ہیں، ڈی آئی جی ہیں، سی سی پی او ہیں، ان کی بھی تو کرائم کنٹرول کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق نیچے ایس ایچ اوز کو، ایس ڈی پی اوز کو جو ہے وہ اس طرح سے ورکنگ کروائیں؟ جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا 2024 کے اندر جس طرح سے کرائم کا گراف نیچے آیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ لاہور شہر کے جو 30 پولیس اسٹیشنز ایسے تھے جہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ کرائم کی وارداتیں ہو رہی تھی، اور ان کا گراف جو ہے نا وہ سب سے زیادہ تھا۔ لاہور پولیس نے ان 30 پولیس اسٹیشنز کے اوپر جو ہے صرف فوکس کیا کہ ان علاقوں کے اندر جو کرائم کے ہاٹ سپاٹس بنے ہوئے ہیں، یہاں پر انہوں نے جب فوکس کیا تو اس کا رزلٹ بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ جو وہ 30 پولیس اسٹیشنز تھے وہاں پہ جب ہم نے اچھے طریقے سے کام کیا، پولیس نے اچھے طریقے سے وہاں پر اچھے لوگوں کو، صاف ستھرے لوگوں کو جو ہے وہ ان پولیس تھانوں کے اندر تعینات کیا، تو اس کا رزلٹ کیا آیا؟ اس کا رزلٹ آیا کہ ہمیں 43% کرائم کا گراف جو ہے وہ نیچے چلا گیا۔